پاکستان سے طیبہ بخاری کا آداب۔ آج کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، آپ کا میرا ہم سب کا پسندیدہ کھیل، لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں میں بسنے والا یہ کھیل اپنی الگ ہی خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس کھیل میں ہار اور جیت بھی ہوتی ہے، اس کھیل میں ملکوں کی تہذیب بھی نظر آتی ہے، کھلاڑیوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کی ذاتی زندگی پہ بات کی جائے تو بہت اچھی، بڑی تاریخی اور بڑی معنی خیز باتیں جاننے کو ملتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ کی دنیا پہ ان کھلاڑیوں کی داستانیں بھری پڑی ہیں، بہت سی تفصیلات مل جاتی ہیں جنہیں آپ اور ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت، کرکٹ کا تذکرہ ہو اور ان دو دیشوں کا ذکر نہ ہو، نہ کرکٹ مکمل ہوتی ہے نہ ذکر مکمل ہوتا ہے۔ میچ دیکھنے والا بھی یہی ہوتا ہے، جھوا ہو، سٹا ہو، کچھ بھی ہو، اچھی سے اچھی بات بھی ان دونوں ٹیموں کے ساتھ جڑی ہے، بری سے بری روایات بھی ان دونوں کے حوالے سے ہی ملتی ہیں۔ لیکن کرکٹ میں ایک اور چیز آئی ہے، سلیجنگ۔ ہمارے سننے والے، چونکہ جب ہم ماسز کا ذکر کرتے ہیں، عام آدمی کا ذکر کرتے ہیں، عام آدمی کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کے انداز میں ہم بات کرتے ہیں، تاکہ جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں، بیچارے کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عام آدمی جو کم پڑھا لکھا ہے یا جس کا لفظوں کی دنیا سے کم واسطہ پڑتا ہے، ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ پاکستان کے کرکٹرز کے بارے میں، پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے حوالے سے پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی تو چیمپئنز ٹرافی نے آنا ہے، اگلے مہینے ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اس کے بارے میں کتنی لیدے ہو گئی پاکستان میں ہو رہی ہے، ہمیں بہت فخر ہے، بہت شکر گزار ہیں ہم دنیا کرکٹ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا یا نواز رہے ہیں، یا وہ اس بڑے ایونٹ کو منعقد کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ پاکستان تو بہت خوش ہے، بہت خوش تھا بھی، اور ہم بہت زیادہ متمنی ہیں کہ آپ سب آئیں، ہم آپ کی میزبانی کریں، ہم مہمان نواز قوم ہونے کا ثبوت آپ کو دیں۔ تمام تیاریاں ہماری مکمل ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے بھارت بھی آئے، لیکن آپ لوگ پوری بھارت کی قوم سے میں مخاطب نہیں ہوں، لیکن جو ذمہ داران ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہاں پہ بھی سیاست شروع کر دی؟ کوئی میدان تو چھوڑ دیجئے۔ سیاست کھیلتے رہیں گے، فی الحال بچوں کو تو کھیلنے دیجئے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، ہم مقابلے کی دوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے کھانے کھائیں، ہم سے باتیں کریں، دوستیاں ہوں اور آگے بڑھنے کی بات کی جائے۔ آگے بڑھنے کی بجائے آپ تو راستے بند کیے بیٹھے ہیں، اور کرکٹ کے میدان میں بھی آپ سیاست کو لے آئے۔ ایسا مت کیجئے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ ہماری رائے کا احترام کیجئے۔ اور آپ ایک اور بات بھی، چیمپئنز ٹرافی کا ذکر بعد میں کر لیں گے۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہے بھی روہت شرما جی کے حوالے سے اور وراٹ کوہلی کے حوالے سے، ان دو اچھے کھلاڑیوں کو جن کو ہم یہاں پہ پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے اننگز کو، آپ کی اچھی کرکٹ کو، آپ کے اچھے شاٹس کو، آپ کی اچھی کیپٹنسی کو۔ آپ کے ملک میں ہی اگر میں تذکرہ کروں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی کہ روہت شرما کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے، یا ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور وراٹ کوہلی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کیسے کیسے تبصرے آ رہے ہیں۔ تو کچھ تبصروں کے بارے میں ہمیں نہیں جانا، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شرما جی بھی جا رہے ہیں آسٹریلیا میں۔ جو آپ نے کرکٹ کھیلی نا، نہیں، آپ اپنے کیریئر کے ساتھ کھیل گئے، کوہلی بھی اور شرما جی بھی۔ ہمارے ساتھ کرتے 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 آپ کی عادتیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ آپ آپ کو گھر کا شیر بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ آپ کی ایسی عادتیں پکی ہوئیں کہ آپ نے باہر بیرون ملک جا کے بھی آپ اپنی سبھیتا ہی بھول گئے۔ کبھی کسی کو کندھا مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، پرفارم بھی نہیں کر پا رہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اور خاص طور پہ میں وراٹ کوہلی بہت اچھا کرکٹر، آپ ہمارے خطے کے اچھے کرکٹرز میں سے ایک ہیں، اپنے سے اتنے سے چھوٹی عمر کا آسٹریلوی کھلاڑی، اگر وہ اچھا کھیل رہا ہے بطور سینئر کرکٹر کے، کم از کم آپ کا یہ رویہ تو بنتا نہیں تھا۔ نہ آپ بولر تھے، نہ آپ کو اس نے چھکا مارا اس بچے نے، یا وہ کھیل رہا تھا نوجوان وہ، اور اس کا نام میں آپ کو بتا دوں،
آسٹریلوی اوپنر سیم کانسٹاس. کیا بھارت کی تہذیب دکھا دی آپ نے وہاں پہ. کیمرے کی آنکھ نے آپ کو محفوظ کر لیا, میرے تبصرے کی بھی ضرورت نہیں, کسی کی صفائی کی بھی ضرورت نہیں, سب نے دیکھا, آپ کو جرمانہ بھی ہو گیا. اور اس نوجوان کے ساتھ جب آپ نے اس کو کندھا مارا تو بیچ بچاؤ کروانے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا, عثمان خواجہ, جو چھڑوا رہا تھا. بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ گھر کے شیر ڈھیر ہو رہے ہیں, اور وہ گھر میں ڈھیر نہیں ہوئے, باہر ڈھیر ہوئے ہیں. آپ کے بلوں نے رنز ہی نہیں اگلے. جو حال ہوا, ڈبل ڈیجٹس میں سکور بھی نہیں ہو سکے ٹیسٹ میچ میں. یہ کیا ہوا؟ آپ تو اپنے آپ کو کرکٹ کا بڑا مہاشے سمجھتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ ٹیموں پہ کبھی کبھار پرفارمنس کے حوالے سے زوال آتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ نہیں آئے گا. اب آپ کو گھر بھی جانا ہوگا, اور اب آپ ڈسکس بھی ہوں گے. آسٹریلیائی میڈیا میں تو آپ بہت دھوم دھام سے ڈسکس ہو رہے ہیں. دھوم دھام انورٹڈ کامرس میں ہے. آپ کو کوہلی مسخرہ کہا جا رہا ہے, آپ پہ کارٹونز آ رہے ہیں. اخبارات معافی دینے کو تیار نہیں ہیں, آسٹریلیا کے, پاکستان کے نہیں. ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی, نہ ہم کرنے دیں گے. بہت بڑا دل ہے. لیکن یہ آپ نے کیا تہذیب دکھائی؟ اور آپ کے بارے میں یہ, اچھا یہ تو آپ نے گراؤنڈ میں کر دیا. آپ نے ایئرپورٹ پہ بھی ایک حرکت کی تھی, ایک جرنلسٹ کو, ایک کیمرہ مین کو. بھائی آپ کو ہم پسند کرتے ہیں, جب آپ کو لائک کرتے ہیں, آپ کے آنے جانے پہ نظر رکھی جاتی ہے, یہ خبر بنتی ہے, ہم پڑھتے ہیں, لوگ چھاپتے ہیں, اسی وجہ سے آپ کو پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے, لیکن جھگڑا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر وہی بات, کوئی روکنے والا نہیں اور آپ رکنے والے نہیں. ایسی حرکتیں کریں گے, قوموں پہ سوال اٹھتے ہیں, ملکوں پہ سوال اٹھتے ہیں. اٹھے, آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو بہت اچھا کرکٹر سمجھتے ہیں, بہت اچھا انسان بھی بنیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا, ہمیں اچھا لگے گا, آپ موجود رہیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کی کرٹیسزم کریں گے جیسی کہ آپ نے کانسٹاس کے حوالے سے کی, ایسی حرکتیں کریں گے, تو آسٹریلوی میڈیا تو کم از کم آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا. ایک اور بھی بات مجھے یہاں بتانی ہے. آپ کون سا پانی پیتے ہیں یہاں تک ڈسکس کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ تو بھارت کا پانی بھی نہیں پیتے. وراٹ کوہلی صاحب سے مخاطب ہو, ان کی وائف کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں, انوشکا شرما, بہت اچھی اداکارہ, اچھی فلمیں بناتی ہیں, پروڈیوس بھی کرتی ہیں, ڈائریکٹ بھی. خیر یہ ان کا کیریئر ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پانی بھی بیرون ملک کا پیتے ہیں, اور اب تو یہ خبریں بھی آ گئی کہ آپ بیرون ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں, آپ رہنا بھی بھارت میں نہیں چاہتے. اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کہاں رہنا چاہتے ہیں, ایک تازہ ترین خبر میں آپ کو بتا دوں. خبر یہ ہے کہ جو آپ کے بچپن سے جو آپ کو کوچنگ آپ کی کرتے آئے ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ بھارت میں منتقل ہونے جا رہے ہیں, بھارت سے آپ برطانیہ منتقل ہونے جا رہے ہیں. اور جو آپ کے بچپن کے کوچ ہیں راج کمار شرما جی, انہوں نے یہ تفصیلات میڈیا سے شیئر کی ہیں. ہمیں تو بڑا افسوس ہوا, آپ تو بڑے محب وطن بھارت کے, یہ کیا ہوا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہمراہ, اور اپنا زیادہ تر وقت, ویسے آپ چھٹیاں بھی وہیں برطانیہ میں ہی زیادہ تر گزارتے رہے, اور اب بھی آپ کا یہی پروگرام ہے, آپ وہاں جائیں, آپ کی وہاں پراپرٹیز بھی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ پانی بھی جو ہے وہ بھارت کا نہیں پیتے. جس کمپنی کا آپ پانی پیتے ہیں, مجھے اس کمپنی کی تشہیر نہیں کرنی, نہ ہی بتانا ہے آپ کو. یہ صرف اتنا بتا دوں کہ یہ فرانسیسی امپورٹڈ پانی ہے, اور یہ پانی جنیوا جھیل کے جنوبی کنارے سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کی جو ایک بوٹل ہے اس کا 600 روپے بھارتی قیمت ہے. پاکستان اور بھارت میں کئی معاملات پہ بات چیت تنازعات کا شکار رہی ہے, اس میں ایک پانی بھی ہے. کئی لوگوں کو پانی پینے کو آپ کے ممالک میں اکثر مقامات پہ نہیں مل رہا, لیکن آپ کو جہاں ملتا ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پانی پی سکتے ہیں, امپورٹنٹ. لیکن غریب عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہ پانی, ان تک پانی کیسے پہنچایا جائے گا یا کیسے نہیں, یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. نہ پانی آپ وہاں پیتے ہیں, نہ رہنا وہاں چاہتے ہیں, اور پھر آپ بھارتی کہلاتے ہیں. ہم لوگ اسی دیش کے لوگ ہیں, اسی مٹی کے لوگ ہیں, جنوبی ایشیا میں کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. ونود کامبلی ہوں, ان کی صورتحال, ان کے طبی معاملات, وہ کس صورتحال میں اس وقت,
کیا ان کے مالی پوزیشن ہے، ہم اس کے بارے میں بھی یہاں پڑھتے ہیں. ہم شرما آپ کے جو کپتان ہیں روہت شرما، ان کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ اب وہ کیسے جا رہے ہیں. رویندر چندر ایشون، ان کا کیریئر ٹیسٹ کیریئر تو آسٹریلیا لے گیا. آپ کا کرکٹ کا کیریئر آسٹریلیا کی سرزمین سے سفر کرتا ہوا کہاں تک پہنچے گا، اس کے بارے میں کرکٹ کی تاریخ جلد فیصلہ کرنے والی ہے. جرمانوں سے یہ معاملات ختم نہیں ہوتے. کم از کم ایک سینئر کرکٹر کو، ایک 19 سال کے بچے کو ایسے کندھا نہیں مارنا چاہیے تھا کہ اس سے شائقین کی بھی دل آزاری ہو، کرکٹ کھیلنے والے کی بھی آزاری ہو، اور کرکٹ دیکھنے والے کی بھی دل آزاری ہو. امید ہے بھارت کے باقی کے کھلاڑی یا نوجوان کھلاڑی جو کہ اب پرفارم کر رہے ہیں اور ہم انہیں بڑے غور سے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ وہ ایسی حرکت مستقبل میں نہیں دہرائیں گے. کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیں گے، پرامن رہنے دیں گے، سیاست سے پاک رہنے دیں گے. میرا میسج ان لوگوں تک بھی پہنچے جو کرکٹ میں سیاست کو لے کے آئے ہیں. چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، آپ کسی بھی میدان میں آ جائیے، کسی بھی ملک میں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے، مقابلہ بھی کریں گے. ہار اور جیت مقابلے کا حصہ ہے. اس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. رہی بات بزنس کی، تو ہر کام میں، ہر کھیل میں کاروبار کو مت لایا کریں. کبھی کبھار اس طرح بھی کھیلیں، جذبات سے مت کھیلیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.